بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ مجرم ثابت، سب کو ختم کر دو، نکی ہیلی کا اسرائیلی فوج کے لیے پیغام۔ آج کے پروگرام میں ان موضوعات پر بات کی جائے گی۔ ابھی ایک روز قبل ایک پروگرام میں بتلایا تھا کہ امریکہ کی 50 ریاستوں کے مطابق ٹرمپ صاحب کی آئندہ کے انتخابات میں جیت یقینی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اور یورپ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو صدارت کا ایک دور اور مل جائے۔ اب 30 مئی کو نیو یارک کی ایک عدالت نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صدر کو 34 کیسز میں مجرم ثابت کر دیا ہے۔ ان کیسز میں کاروباری معاملات میں جعل سازی اور ایک نوجوان فلم ایکٹریس کو ٹرمپ کے بارے میں منفی سرگرمیوں کے بارے میں چپ کروانے کے لیے رقوم کی ادائیگیوں کے الزامات تھے۔ مجرم ثابت ہو جانے کے بعد اب 11 جولائی 2024 کے روز متعلقہ عدالت کے جج جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کی سزا کا اعلان کریں گے، لیکن اگر ٹرمپ صاحب اس فیصلہ کے خلاف اپیل دائر کر دیتے ہیں تو پھر اس فیصلہ کے نتیجہ میں اعلان کیے جانے والی سزا کی تاریخ میں بہت ممکن ہے تاخیر بھی ہو جائے۔ واضح رہے کہ 15 جولائی کو یعنی 15 جولائی 2024 کو ہی ریپبلکن پارٹی کا کنونشن بھی شروع ہو رہا ہے، جس میں یہ پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کی توثیق کرے گی۔ قانونی ماہرین کے مطابق ٹرمپ کو جیل یا پروبیشن، جرمانہ اور سماجی خدمات کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب تک موجود امریکی قوانین کے مطابق جرم ثابت ہو جانے اور سزا مل جانے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے صدر بننے کے لیے صرف 3 شرائط ہیں کہ امیدوار امریکہ میں پیدا ہوا ہو، کم از کم 35 سال کی عمر کا ہو اور امریکہ میں کم از کم گزشتہ 14 سال سے رہائش رکھتا ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں۔ مجرم ثابت ہونے اور سزا کے مل جانے کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حمایت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ موجودہ صدر جو بائیڈن صاحب نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ نومبر میں انتخابات کے روز اب امریکن قوم کو ہی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ایک مجرم اور سزا یافتہ کو اپنا صدر چننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح امریکہ کی رہنے والی ایک محترمہ نکی ہیلی، جن کا ریپبلکن پارٹی سے تعلق ہے اور وہ ٹرمپ کے مقابلہ پر اس دفعہ کچھ عرصہ صدارتی امیدوار بھی رہی ہیں اور بعد میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تھا، اور اسی طرح ٹرمپ صاحب کے گزشتہ دور حکومت میں وہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر بھی تھیں۔ گزشتہ ہفتے جب وہ اسرائیل کے دورہ پر گئیں تو انہوں نے اسرائیل کے پاس موجود جو توپ کے گولے ہیں جو کہ وہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ان توپ کے گولوں پر انہوں نے گلابی سیاہی والے ایک مارکر سے لکھا کہ فنش دیم، یعنی ان سب کو ختم کر دو، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان توپ کے گولوں کی مدد سے فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دو۔ اب اسرائیلی پارلیمنٹ کے ممبر ڈینی ڈانن نے ان کی یہ فوٹو اور لکھائی جب کہ وہ لکھ رہی تھی اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ نکی ہیلی اسرائیل کی وفادار اور گہری دوست ہیں۔ ان کی اس لکھائی پر اور ڈینی ڈانن صاحب کی اس سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنے کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے نکی ہیلی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور ان کی اس حرکت پر دنیا بھر میں ان پر لعن طعن کی جا رہی ہے۔ ایک طرف دنیا بھر میں اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف بے گناہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دینے کے لیے اسرائیل کی طرف سے استعمال کیے جانے والے توپ کے گولوں پر
نکی ہیلی صاحبہ کی طرف سے ایسے الفاظ لکھنا ان کی فلسطینیوں سے شدید نفرت کو ظاہر کرتی ہے۔ بہرحال امریکہ کے حکمران اور سرکردہ اشرافیہ اپنے دوہرے چہروں اور منافقانہ کردار کی وجہ سے دنیا بھر میں پہلے ہی مشہور ہیں، اور نکی ہیلی صاحبہ کے رویہ نے امریکہ کے اس منافقانہ کردار کو مزید اجاگر کیا ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔